بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جاپان سے گاڑی امپورٹ کرنے کا طریقہ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وڈز ایف سیفٹی ایڈیشن 3 کا ایک بھائی نے کمنٹ سیکشن میں ہم سے جو ہے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ اس کی کیلکولیشن کر لیں اس نیو ڈیوٹی کے تحت، جو ابھی ریسنٹلی اس گورنمنٹ نے بین ہٹا دیا ہے لیکن ڈیوٹیاں کافی بڑھا دی ہیں۔ تو اس ڈیوٹیز کے ساتھ اس گاڑی کی کیا کاسٹنگ آتی ہے، تو آج سارا ہم چیک کریں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں، اور سب سے پہلی بات، آکشن میں، جیپنیز آکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کمپنی سے رابطہ کرنا پڑے گا، جس میں ایس بی ٹی جاپان ہو گیا، آئی سی ایم جاپان ہو گیا، اس کے علاوہ میں شینچو سے کام کر رہا ہوں 10-12 سال سے۔ تو کسی بھی نامی گرامی کمپنی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور بہت ہی آسان طریقہ، آپ ویب سائٹ جا کے یا تو ان کو ای میل کر دیں، یا آپ کو جیپنیز ایک نمبر مل جاتا ہے جس میں واٹس ایپ، یہ آپ واٹس ایپ کے تھرو بات کر سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اردو میں ہی آپ سے بات کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیپنیز بندہ آپ سے بات کرے گا، پاکستانی نمائندے انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ان سے رابطہ کرنے کے بعد وہ آپ سے آپ کو چاہیے ہوگا وی آئی پی آئی ڈی پاسورڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا وی آئی پی آئی ڈی پاسورڈ یہاں پہ لاگ ان ہے، اور آئی ڈی پاسورڈ کے لیے وہ آپ سے جو ہے ڈیمانڈ کریں گے سیکیورٹی ڈپازٹ کے لیے تقریباً 1 لاکھ کے روپے جو ہے آپ سے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو بھیجو گے۔ اس میں کوئی مطلب خطرے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پیسے کہیں پہ غلط ہاتھ لگ جائیں گے، یا یہ مطلب یہ چاہیے بھیجنے چاہیے کہ نہیں، یہ مجبوری ہے، یا آپ بھیجیں گے، کیونکہ جب آپ بھیجیں گے تو ان کے پاس آپ کی سیکیورٹی ہوگی۔ فرض کریں اگر آپ وہ آئی ڈی پاسورڈ دے دیں آپ کے لیے گاڑی، وہاں پہ اگر آپ بٹ کرتے ہیں، گاڑی آپ کی نکل آتی ہے اور آپ اسے وڈرا کرنا چاہو، تو ان کے پاس کچھ سیکیورٹی ہوگی کہ وہ سیکیورٹی یوز کر کے وہ گاڑی کو ری بٹ کر سکیں، یا مطلب ری آکشن کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو آئی ڈی پاسورڈ دے دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو مطلب آئی ڈی پاسورڈ لاگ ان کرنے کے بعد ہفتے میں، مطلب یہ میکسیمم پیر کا دن بھی خالی ہوتا ہے، اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی، اور سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹیوزڈے کو کافی زیادہ مال ہوتا ہے، پھر بدھ کو کم ہوتا ہے، پھر تھرسڈے اس طرح گریجولی کم ہوتا ہے۔ تو ٹیوزڈے کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ ہوم پیج سے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سیلز اسٹیٹسٹک میں نے کھولی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ کیلکولیشن کے لیے 3 مہینے کا ریکارڈ ہوتا ہے، جہاں پہ سولڈ گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جیپنیز آکشن میں آپ جائیں گے، اور یہاں پہ آپ جو گاڑی جس میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو وہ آپ کریں گے۔ ابھی ہم یہاں پہ ٹویوٹا وڈز میں انٹرسٹڈ ہیں، تو یہاں پہ ٹویوٹا کلک کر کے نیچے آ جائیں، اور وڈز پہ کلک کیا، اور یہاں پہ آپ نے 2019 سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ 2019 کے نیچے گاڑی آپ نہیں امپورٹ کر سکتے، اور 2020 میں ہی یہ گاڑیاں وڈز کی مینوفیکچرنگ سٹاپ ہو گئی تھی، تو وہ جو ہے آٹومیٹکلی 2020 ہی سلیکٹ ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے، 1000 cc اگر آپ لے رہے ہیں تو کے ایس پی 130، یہاں پہ چیسس آئی ڈی دیکھیں تو کے ایس پی 130 آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ این ایچ پی جو ہے یہ 1500 cc ہائبرڈ کے لیے، اور یہاں پہ جو باقی کوڈز دیکھ رہے ہیں تو 1300 cc کے لیے، اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کے ایس پی میں نے 130 سلیکٹ کیا، سرچ کیا میں نے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیوزڈے ویڈنسڈے سارا لکھا ہوا ہے، کل سنڈے ہے، تو یہ مطلب ایک ہفتے کا ہی یہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے، آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اویلیبل گاڑیاں، اگر یہاں پہ میں اس کے لیے دیکھوں تو پرل وائٹ میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ گریڈ بہت بیکار ہے، یہاں پہ 2 گریڈ کی ہیں، تو بالکل لینے کے قابل نہیں ہے گاڑی، لیکن ویسے ہی ہم اس کے لیے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پاکستان کے لیے بیسٹ گاڑی ہے، 44,000 چلی ہے، 4 گریڈ کی ہے، لیکن گریڈ کے علاوہ آپ نے کچھ چیزیں چیک کرنی ہوں گی، وہ آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں۔ یہاں پہ دوسرا لاٹ بھی کھول لیں، 2081 والا سوئفٹ ایڈیشن، دوسری گاڑی بھی کھڑی ہے 30 تاریخ کی، مطلب یہ ٹیوزڈے کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 36,000 چلی ہے، دو گریڈ کی ہے، گریڈ 2 کی ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹرنل اس کا جو باڈی ہے اس کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹیریئر اس کا ای ہے، اور انٹیریئر اس کا سی ہے۔ ایف سیفٹی ایڈیشن 3 گاڑی ہے جی، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈینٹس کافی زیادہ ہیں، ون جو جتنے بھی ہیں، اگر اے ہے، A1 ہے، U1 ہے، اس کے علاوہ B1 ہے، تو اسے آپ نے نہیں ڈرنا، کیونکہ وہ بہت ہی مائنوٹ سے ہوتے ہیں، وہ سامنے سے اگر آپ بہت ہی نزدیک سے دیکھیں تبھی آپ کو نظر آتے ہیں، ورنہ تو نہیں نظر آتے، تھوڑا دور سے
تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بونٹ پہ U4 ہے، بہت ہی بڑے بڑے ڈینٹس ہیں جو کہ بہت ہی واضح ہیں، اور اس کو ریپیئر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، بلکہ زیادہ مشکل ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ گاڑی کلیئر نظر آ رہی ہے، لیکن اگر یہ تصویر میں اتنا پتہ نہیں چل رہا، تو اس وجہ سے یہ اس گاڑی کو اسکپ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ گریڈ 4 کی گاڑی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو چھت میں یہاں پہ اس کا ڈینٹ ہے، اور پاکستان میں چھت میں اگر ڈینٹ ہو تو گاڑی لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال پھر بھی لوگ لے لیتے ہیں. اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ہے، مائنر سا ہے، لیکن نظر آئے گا. اس کے علاوہ سی ہے، کنڈیشن اچھی ہے، اتنی بنی ہے. ایون یہ سارے جو ہیں سے آپ مت ڈریں، ٹائر بھی اچھی کنڈیشن کے ہیں، ایک سال کے لیے آپ چلا سکتے ہیں. X1 ہے، نیڈ ٹو بی ریپلیسڈ ہے، لیکن 1 ہے تو اتنا مسئلہ نہیں. یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے کچھ خراش سی ہوگی یا کٹ سا ہوگا بمپر پہ. اس میں آتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 4 گریڈ کی ہے، W1 ہے. اچھا، اس میں پینٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹچنگ کے زمرے میں کون سے کوڈز آتے ہیں. تو XX جو ہے ریپلیسڈ جو پیس ہے، جو ریپلیس ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح کاؤنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں سر ایک پیس کو آپ فل سپرے کر دیں، ٹھیک ہے. اور W1 جو ہے یہ اکثر اوقات لوگ یہاں پہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، ڈینٹر پینٹر بھی اس کو نہیں نکال پاتے، تو یہ رسکی ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن اتنا رسکی نہیں ہے. تقریباً 20 سے 30% چانسز ہے کہ یہ رنگ نکل آئے. باقی اس کے علاوہ W2 W3 وہ کنفرم رنگ ہے، کنفرم ٹچنگ ہے، اس گاڑی کو آپ مت لیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 گریڈ کی گاڑی ہوتی ہے، اس میں بھی 2 پیس جو ہے آپ کو ٹچنگ کے نکل آتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے. یہاں پہ جو W1 WB1 لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے سائڈ پہ یہ جو جیپنیز لکھی ہوئی، یہاں پہ بھی اکثر دیکھا کریں، اس میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مینشن نہیں ہوتا. یہ شیٹ جو گاڑی بنی ہوتی ہے، یہاں پہ کوڈز مینشن نہیں ہوتے، اس سائڈ پہ لکھے ہوتے ہیں. تو آپ نے دونوں سائڈ پہ چیک کرنا ہے. تو فگر سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، اور XX سے. باقی یہاں پہ جو کوڈز لکھے ہوئے ہیں، A1 اسمال اسکریچ کے لیے، 2 اسکریچ اور بگ اسکریچ، اور یہ جو ہے ڈمپلز کے لیے، تو یہ سارے ریپیئر ویو جو لکھا ہوا ہے، ریپیئر مارک ویو، یہ اسپرے ہے، تو اس سے آپ نے دور رہنا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ گاڑی ابھی بڈ کے لیے اویلیبل ہے. یہاں پہ جو بھی ریٹس میں دے دوں تو یہ مطلب کاؤنٹ ہوگی. یہاں پہ کمنٹ لکھ لیں، اگر آپ 10 گاڑیوں پہ بڈ کر رہے ہیں، اگر آپ کو لینی ایک ہی گاڑی ہے، تو یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ بھئی مجھے 1 اونلی چاہیے بڈز میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جنرل بات ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. یار آپ اوپر اتنا نہ جائیں، بڈ زیادہ ڈالیں، یا بڈ میں آپ 10-20 ہزار اوپر جا سکتے ہیں. تو جو آپ کو نوٹ کروانا ہے ان کو، جو کہ کمپنی ہے، جو آپ کو SBT والے ہیں ID پاسورڈ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بڈ ڈالتی ہو ان کے پاس ڈیٹا میں آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ کلائنٹ جو ہے، یا ہماری یہ جو یوزر ہے، تو یہ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے، وہ اتنا بڈ اتنا جو ہے ہم اس کی طرف سے ڈال سکتے ہیں، انٹرسٹڈ ہے، اور اتنا بڈ وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ کافی عرصہ کام بند رہا ہے، تو میں ابھی اندازہ کیسے لگاؤں گا کہ یہ گاڑی کتنے میں نکل آ سکتی ہے. 48,000 چلیے 4 گریڈ کی ہے. تو یہاں پہ اس کے لیے میں یہاں پہ سیلز اسٹیٹسٹکس میں آنا ہوگا. سیلز اسٹیٹسٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینوں کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ لاسٹ 3 مہینوں میں مال کون سی گاڑی کس گریڈ کی کتنے میں بکی ہے. تو یہاں پہ ٹوٹا کلک کر کے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کافی زیادہ گاڑیاں ہیں، تقریباً 9,98,000 گاڑیاں بک چکی ہیں 3 مہینوں میں. تو یہاں پہ آپ آ جائیں بڈز میں یہ دیکھیں 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ کا ریکارڈ ہے. یہاں پہ 2019 کر لیں، اور جس کو بھی 2019 کر لیں. یہاں پہ KSP 130 کر لیں، اور یہاں پہ اسٹیٹس میں سولڈ کر لیں کہ سولڈ ڈیٹا یہ ہمارے پاس آئے. سرچ کرتے ہیں جی، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو FCFT ایڈیشن 3 یہ میں نے آلریڈی کھول رکھا ہے. 11,03,000 میں یہ گاڑی بکی ہے، کافی زیادہ مہنگی ہے. باقی اگر اس گاڑی کو دیکھیں تو 7 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، جس میں اسٹارٹ بھی ہیں، کی اسٹارٹ بھی ہیں. اور لیکن ہم صرف سیفٹی ایڈیشن 3 کی بات کریں گے. یہاں پہ یہ بلیک کلر ہے، 7,83,000 میں بکا ہے، 3.5 گریڈ ہے. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی سستی کیوں بکی ہے، کہ بلیک کلر کوئی اتنا پسند نہیں کرتا پاکستان میں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ بھی گاڑی بھی 11 لاکھ میں بکی ہے، لیکن یہ گریڈز بہت اچھے ہیں. مطلب 10 لاکھ کے لگ بھگ ہم یہ 48,000 جو چلی ہے، جو اویلیبل ہے فور سیل، تو یہ گاڑی ہم لے سکتے ہیں. یہاں پہ اس گاڑی کو چیک کرتے ہیں، مختلف آپشنز ہوتے ہیں. آپ کوشش کیا کریں جو TAA، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں TAA 20 تاریخ کی گاڑی یہ بکی ہے. TAA یوکوہاما، TAA کنگ کی، TAA ٹوکیو. تو TAA کی جتنی گاڑیاں، یہ مطلب اس کے رزلٹس کلیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں آکشن شیٹس. تو کوشش کیا کریں اسی میں گاڑی لیا کریں، کیونکہ یہاں پہ جو ہینڈ ریٹرن ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر آپ کسی کوڈ کو غلط سمجھ جاتے ہیں. یوں لکھا ہوتا ہے تو
डब्ल्यू लिखा होता है तो आपको यू नज़र आ रहा होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर ग्रेड अच्छा हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ये गाड़ी खोलते हैं वो ब्लैक कलर की, कि इसमें क्या मसला था। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बोनट में बहुत बड़ा डेंट है और छत पे भी और पीछे डिग्गी में भी, तो ये इसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस वजह से ये गाड़ी 7,83,000 में बिकी है। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि 11 लाख यन में गाड़ी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर खोलते हैं जी और स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। 11 लाख में आप फ़र्ज़ कर लें कि हमने बिट डाल दिया, हमारी गाड़ी निकलेगी। या अगर 48,000 वाली की हिसाब ले तो 10 लाख के लगभग आपको गाड़ी निकल आ सकती है। तो 10 लाख आप इसमें बिट डाल दें। मैं असल में जो है कुछ सिफर कम डालूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। और फ्रेट इसका आपसे 1,80,000 के लगभग आजकल मतलब कंपनी वाले ले सकते हैं। उस रेट में ऐसा होता है कि जो लोकल कैरिज हो गया वहाँ पे जापान में, फ़र्ज़ कर लें गाड़ी आपकी जापान के शहर, फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान की पेशावर या हैदराबाद में गाड़ी आपने ली है, तो हैदराबाद से कराची पहुँचाने के लिए जो लोकल कैरिज है उसके ख़र्चे, ऑक्शन फ़ीस है, और फिर जापान से कराची वहाँ तक पहुँचाना, या आपके लिए कराची से जापान भिजवा रहे हैं, तो वो सारा फ्रेट इसी में आ जाएगा 1,80,000 में यन में। ठीक है, 1,80,000 यन ऐड कर दिए, 11,80,000 आपने जापान भिजवाने होंगे। मल्टीप्लाई करें इसको यन रेट के साथ, जो ट्रांसफ़र रेट है आजकल 1.63 चल रहा है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दो तरीके हैं, एक तो दुबई से टीटी होती है, उसमें आपको वहाँ पे अगर जो अमाउंट आप भेजें उसमें से 10-12,000 5,000 जितने भी कट गए, और वो न्यूयॉर्क जो बैंक है, क्योंकि वो इंटरमीडिएटरी बैंक होता है, वो इसकी डिडक्शन कर लेता है। इससे बेहतर है आप किसी लोकल बंदे को देख लो जो वहाँ पे लोकल टीटी आपके लिए लगाए, वहाँ पे जापान में ही, और लोकल ट्रांसफ़र कर दे, उसमें कोई कटिंग भी नहीं होती और जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 19,23,000 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ आपने जापान भिजवा दिए। ठीक है, इसके बाद आती है बारी, जब आप लोडिंग की बारी आती है, तकरीबन गाड़ी निकलने के बाद, मतलब जब गाड़ी आप जिस दिन लेते हो तकरीबन 20-25 दिन के बाद इसकी बुकिंग का टाइम पूरा हो जाता है, इसकी लोडिंग के लिए रेडी होते हैं। आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो लोडिंग का टाइम आता है। आपसे जापान कंपनी कंसाइनी नेम के लिए डिमांड करती है। कंसाइनी नेम आपको कराची का एजेंट जो कि आपकी गाड़ी क्लियर करेगा, या अगर आप इसको ख़ुद समझते हो तो पीआरसी आपको चाहिए होगी, जो कि कानून है पाकिस्तान में बैगेज का, पर्सनल बैगेज का, गिफ्ट स्कीम का, और इसके अलावा और ट्रांसफ़र ऑफ टीआर का, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी, इन 3 स्कीम्स के तहत आप गाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान में मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंसाइनी आप समझ लें कि आपको एजेंट से मिलेगा, लेकिन एजेंट आपसे पूछेगा कि भाई आपकी को कितनी पीआरसी चाहिए। पीआरसी असल में ड्यूटी अमाउंट कितनी है आपकी, ताकि उस हिसाब से मैं आपके लिए पासपोर्ट अरेंज कर सकूं। ठीक है, तो आपको ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए ऐसा है कि पहले तो ड्यूटी इसकी तकरीबन कम आ रही थी, 11 लाख 12 लाख के लगभग 2019 मॉडल के लिए, इस बैन हटने से पहले। लेकिन अब इसकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे अगर आप इस शीट को देखें, फ्रेश है, और 1000 सीसी कैटेगरी का आप देख लें तो मॉडल 2019 के लिए इसकी ड्यूटी है 21,80,000 तकरीबन इसकी ड्यूटी आ रही है। तो 21,80,000 रुपये ड्यूटी के लिए आपने करना ये है कि आपने 21,80,000 के लिए आपको तकरीबन 23 लाख की पीआरसी चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर का अप डाउन जो है कोई अंदाज़ा नहीं होता। तकरीबन 1 लाख रुपये पीआरसी आप ज़्यादा रख लें तो 22 लाख ड्यूटी के लिए आपको तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा मिलेगा आपको। तो 22 लाख 23 लाख रुपए की पीआरसी आपको तकरीबन 4 लाख रुपए की मिल जाएगी। तो 4 लाख रुपए आपने भिजवा दिए एजेंट को, वो ऐड कर दिए, कंसानी ने आपने दे दिए, गाड़ी लोड हो गई, कराची पहुंच गई। उसके बाद आपको ये यही तकरीबन 22 लाख रुपए या 21,80,000 रुपये आपने कस्टम ड्यूटी और अदर एक्सपेंस के लिए नहीं, सॉरी, लेकिन कस्टम ड्यूटी आपने देनी होगी, वो आपने दे दिए। इसके बाद जो है आपकी अदर एक्सपेंस की जो बारी आती है, जिसमें एजेंट की फ़ीस होती है और टोकन वगैरह और ये बाकी जो पोर्ट के ख़र्चे हैं, तकरीबन आप लाख उसका ले लें। या तकरीबन रो शिप के लिए 2 किस्म की लोडिंग होती है, एक रो की और एक जो है कंटेनर का। आजकल तो कंटेनर काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि कंटेनर का ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन रो जो ओपन शिप होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ टोटल वेसल जो है गाड़ियों के लिए है, और उसमें आप ईज़िली गाड़ी ड्राइव करके अंदर लेके जाओ और फिर उसी तरह आप बाहर पोर्ट पे इसको गाड़ी को बाहर निकालो उससे। तो ये अपने उसके लिए एक सिस्टम सा होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें गाड़ी आती हैं, छोटी बड़ी सारी गाड़ी आती हैं। तो तकरीबन या लाख ही ले लें, ठीक है, लाख इसमें आपने अदर एक्सपेंस डाल दिया।
اور اس کے علاوہ لوکل کیریج آپ دیکھ لیں، کراچی سے پشاور تک آپ سے 25,000 روپے اڈے والا لے سکتا ہے یا 26,000، تو 25 سے آپ ڈال لیں تو 40,28,000 روپے میں آپ کو بٹس پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی گاڑی سال پہلے تقریباً 27 لاکھ روپے کے لگ بھگ پڑ رہی تھی، اب یہ 40,28,000 روپے کی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ رحم کر اس ملک پہ، کافی مطلب انہوں نے گاڑیوں کو آسمان بنا دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب نہیں کہ عام ایوریج بندے کی پہنچ سے بھی یہ گاڑی دور ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ کتنے میں کاسٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کویشچن کرنا ہو تو بالکل آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہے، اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور کچھ پوچھنا ہو تو بالکل آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔